بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کا آج کا جو یہ وظیفہ ہے انتہائی قیمتی، مفید اور مجرب وظیفہ ہے اور انتہائی آسان عمل ہے، اور اس وظیفے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف ایک رات کا انتہائی تیز اثر، مجرب اور کارگر وظیفہ ہے۔ تو ایک رات جو ہے آپ اس وظیفے کو کریں، پھر دیکھیے گا کہ کیسے حالات بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز معاملات میں ایسی آسانی پیدا ہوگی، رزق میں ایسی فراغ دستی نصیب ہوگی، مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں ایسے دور ہوں گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس وظیفے کی جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، وہ ذرا سن لیں غور سے، تاکہ آپ جب اس وظیفے کو کریں تو اس کو احسن طریقے سے آپ کر سکیں اور اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس روز یہ عمل کرنا ہے اس سے پہلے 101 روپیہ جو ہے آپ نے صدقہ خیرات میں دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے، 101 روپیہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ عمل سے پہلے جو ہے آپ نے کوئی بھی بدبودار چیز نہ کھائی ہو، جیسے کہ لہسن، پیاز، سگریٹ نہ پی ہو، کوئی بھی یعنی کہ بدبودار چیز کا استعمال نہ کیا ہو، منہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہو اور کوئی سمیل نہ ہو۔ مسواک کر کے، برش کر کے، سمیل ختم کر کے آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ وضو کریں تو اس سے پہلے مسواک کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے اس عمل کو کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، لیکن صرف اور صرف جائز حاجات اور جائز مقاصد کے لیے۔ تو اس وظیفے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا خاصیتیں ہیں، کیا کیا تاثیریں ہیں، وہ ذرا سن لیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ اس کو ہر جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، جیسا کہ رزقی فراغ دستی کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار تجارت میں نفع کے لیے، بے روزگاری سے چھٹکارا پانے کے لیے، اچھی جگہ رشتہ طے پانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، جادو نظر بد کو دور کرنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے، گھر سے لڑائی جھگڑے اور جو ہیں دلوں کے اندروں سے نفرتیں دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنی پسند کی جگہ شادی کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کا طریقہ کیا ہے، یہ ذرا غور سے سن لیں۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ آپ نے کس وقت کرنا ہے، تو یہ ذرا غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ میں اس کے فوائد پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے آداب اور شرائط بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس وظیفے کی اجازت عام ہے، ہر طرح کی جائز حاجت کے لیے اور جائز مقصد کے لیے۔ بعد نماز عشاء آپ نے جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کریں اور گھر آ کر اس وظیفے کو کریں۔ عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر اس عمل کو کریں اور کوشش کریں کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو فوراً اسی جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو شروع کر دیں۔ اور وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ کسی بھی وظیفے کے اندر جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کے اندر بات چیت نہ کیا کریں۔
بہت سارے حضرات ہیں جن کو وظائف سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آداب اور شرائط کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے وظائف کو کرتے ہیں، خلوص دل اور جو ہے خلوص دل کے ساتھ کرتے ہیں، مکمل توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کو فوائد جلد نظر آتے ہیں، جلد اثرات ان کو نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایک دفعہ وظیفہ کیا، اثر نظر نہیں آیا، تو پھر دوبارہ کریں۔ کوئی کمی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے اثرات اور فوائد نظر نہیں آتے تو اس وظیفے کو پھر دوبارہ کر لیں، اگر پھر نہیں آ رہا پھر کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ضرور جو ہے حاصل ہوگا، حاجت ضرور پوری ہوگی، مشکل اور پریشانی ضرور دور ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کتنے خلوص دل کے ساتھ پڑھتے ہیں، دلوں کو پاک صاف رکھ کر جو عمل کرتے ہیں اس کا فوائد جلد نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ عورتیں جو ہیں وہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد کوشش کریں کہ اسی جائے نماز پر بیٹھی رہیں، وہاں سے نہ اٹھیں اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ اول آخر جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 101 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہایت ہی مشہور آیت کریمہ ہے یہ والی۔ تو اکثر خواتین اور حضرات کو یہ یاد ہوتی ہے، تو اگر یاد نہیں تو ذرا غور سے سن لیں، یاد کر لیں، قرآن پاک کے اندر سے دیکھ کر پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ باجماعت نماز عشاء ادا کریں گے، گھر آ کر اس وظیفے کو کریں گے، عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے اس عمل کو شروع کر دیں۔ وظیفہ شروع اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جون سا بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 101 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، ہر مرتبہ بسم اللہ جو ہے سورۃ اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے۔ تو 101 مرتبہ جو ہے آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 101 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پھر سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنی ہے۔ دعا کے آغاز میں یعنی کہ دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں آپ نے لازماً درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو آپ نے دعا مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی جائز حاجت، جائز مقصد کے پورا ہونے کے لیے، مشکلات پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، جادو سحر نظر بد کو دور کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اچھی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگنی ہے، الغرض کہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اور ایسا کریم مالک ہے کہ جو ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹتا۔ تو اس یقین کے ساتھ مانگے گا، انشاءاللہ العزیز مسئلے ضرور حل ہوں گے۔ تو لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے جو ہے یہ میں آپ سب کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے، قیمتی تحفہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، کیونکہ جو بھی یہ عمل کرے گا، یہ قرآن پاک کی صورت پڑھے گا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھے گا، تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کسی کی مشکل اور پریشانی دور ہوتی ہے آپ کے اس وظیفے کے شیئر کرنے سے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پر بھی اپنا فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، آپ کی بھی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے مقاصد جو ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔